अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और सिस्टरों, उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैं हूँ आपका अपना ड्रीम्स ट्रेवलर। आज हम आए हुए हैं दमिश्क शहर में, जहाँ पर दो जगह हैं आज एक्सप्लोर करने की। वो है, पहली जगह है बाज़ार शाम और दूसरी है दरबार यज़ीद। दरबार यज़ीद में दो ज़ियारत हैं। एक है हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, नबीउल्लाह जो खुदा के नबी थे, उनका सर मुबारक रखा गया है। और दूसरी ज़ियारत है, वो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक रखा गया जिस जगह पे वो, और हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जिस जगह इबादत की है वो जगह भी है। लास्ट एपिसोड में हम बाबुल सगीर कब्रिस्तान की हमने ज़ियारत की थी, और आज हमारा लास्ट डे है शाम में। आज 4 बजे हमारी फ़्लाइट है, फिर हम जाएंगे तेहरान के लिए। और मेरी इन वीडियोज़ रखने का मकसद किसी भी फ़िरक़े वारियत को सपोर्ट करना नहीं है। मैं आया था इधर ज़ियारत के लिए, और मैंने रिकॉर्डिंग की और वीडियोज़ रखी। मेरा इससे कोई नहीं कि मैं फ़िरक़े वारियत के लिए ये सारी वीडियोज़ रख रहा हूँ, इसलिए इन वीडियोज़ को फ़िरक़े वारियत में समझकर अपने दिल पर मत लीजिएगा। जो हकीकत है, जो चीज़ें हैं, मैं वो आपके साथ बयान करता हूँ। और अभी हम जा रहे हैं बाज़ार शाम के लिए। आ गई बाज़ार शाम में 1600 मील मुक गए। आ गई बाज़ार शाम में 1600 मील मुक गए। आ गई बाज़ार शाम में 1600 मील मुक गए। आ गई बाज़ार शाम में ले पाए उठा तो जल्दी, पर दादार शाम में 1600 मील मुक गए। आ गई बाज़ार शाम में 1600 मील मुक गए। आ गई बाज़ार शाम में। ये है बाज़ार शाम। बाज़ार शाम में हम इंटर हो चुके हैं, और बाज़ार शाम में हिस्ट्री में बताया जाता है कि इस बाज़ार शाम से बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और उनके साथ जो उनकी आल थी, उनको यहाँ पर लाया गया, असीर बनाकर, कैदी बनाकर करबला का वाक़या गुज़रने के बाद 11 मुहर्रम को अहल बैत अत्तहार अलैहिस्सलाम को कूफ़े में लाया गया। कूफ़े लाने के बाद 19 मुहर्रम को कूफ़े से काफ़िला रवाना हुआ शाम के लिए, और एक सफ़र शाम पहुँचे। 1600 मील की मंजिल थी, जो मंजिल 11 दिनों में तय की, और तय करके काफ़िला पहुँचा बाज़ार शाम में। ये बाज़ार शाम है जिस जगह से, ये वो गली है जिस जगह से अहल बैत अत्तहार अलैहिस्सलाम को गुजारा गया। हम आगे तक गए थे, लेकिन फिर हम वापस आ गए। बाज़ार बहुत लंबी थी, तो इस वजह से हमने जस्ट देखा बाज़ार को, और फिर हम निकल आए दरबार यज़ीद के लिए। और ये दरवाज़ा जो आपको सामने सफ़ेद कलर का नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं बाब साद। हिस्ट्री में बताया जाता है कि इस दरवाज़े के सामने अहल बैत अत्तहार अलैहिस्सलाम को रोका गया था और खड़ा किया गया था बहुत टाइम के लिए। तो ये वो दरवाज़ा है। हिस्ट्री के मुताबिक मैं जो भी बात करूँगा, हिस्ट्री के मुताबिक करूँगा। और ये बाज़ार शाम यहाँ पर ख़त्म होती है। ये मेन गेट है इंटर होने के लिए। दूसरा गेट, दूसरी वो पीछे था, हम छोड़ आए थे, तो हम अभी जा रहे थे दरबार यज़ीद में। सामने जो गेट नज़र आ रहा है, ये दरबार यज़ीद इंटर होने का गेट है। और ये इमारत आप देख रहे हैं, ये इमारत उस टाइम की बनी हुई है। इसकी कोई भी रिपेयरिंग या मरम्मत अब तक नहीं की गई। ये पत्थर की बनी हुई इमारत है,
اور اس ٹائم کی 1400 سال پرانی یہ عمارت بنی ہوئی ہے، تو اب تک اپنی اسی کنڈیشن میں ہے۔ ابھی ہم گیٹ تک پہنچ گئے ہیں دربار یزید کی، اور ہم انٹر ہو رہے ہیں دربار یزید کی۔ سجاد کروایا بازارات دربارا، سجاد کروایا بازارات دربارا، بیماری یاد کردا، بیماری یاد کردا، ہاں بار بار شام۔ یہ جو آپ کے سامنے مناظر ہیں، یہ مناظر ہیں دربار یزید کے۔ یہ یزید کی دربار ہے جو 1400 سال پرانی ہے اور ابھی بھی اسی کنڈیشن میں موجود ہے۔ یہ پتھر کی بنائی گئی ہے دربار ہے۔ تو اس جگہ پر میں دکھاؤں گا کہ کس جگہ پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو کھڑا کیا گیا، کس جگہ پر یزید کا تخت ہے، اور امام سجاد علیہ السلام نے کون سی جگہ پر خطبہ دیا۔ ادھر اتنے بھرے مجمع میں یہ دربار سارا لوگوں سے بھرا ہوا تھا، اس پر کرسیاں لگائی گئی تھی، کیونکہ وہ بتا رہے تھے، نعوذ باللہ یزید نے سب کو بتایا ہوا تھا کہ میں نے باغیوں کو اسیر بنایا ہے، حالانکہ وہ تو اہل بیت اطہار علیہ السلام تھے۔ ہسٹری یہ بتاتی ہے۔ اور یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ وہ تخت ہے یزید کا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مستورات کو اہل بیت علیہ السلام کو کھڑا کیا گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کو کھڑا کیا گیا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ مستورات بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ یہ ہے یزید کا تخت۔ یہ جو سامنے آپ کو لکڑی کا بنا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ ہے یزید کا تخت۔ اور جہاں پر یہ بیڑیاں بندھی ہوئی ہیں آج بھی، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو کھڑا کیا۔ ہمارے ساتھ مولوی تھے تو وہ کچھ بتا رہے تھے یزید کے تخت کے بارے میں اور دربار کے بارے میں۔ اور یہاں پر ہم جا رہے تھے، ابھی نبی اللہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زیارت تھی، ان کا سر مبارک رکھا گیا تھا، تو وہ زیارت کرنے۔ یہ جو سامنے آپ کو گنبد ہرے کلر کا نظر آ رہا ہے، یہ اس جگہ پر، اس مقام پر نبی اللہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا ہے، تو وہ بھی میں آپ کو زیارت کرواتا چلوں۔ جی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی اللہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک دفن کیا گیا ہے، تو یہ زیارت بھی میں آپ کو کرواتا چلوں۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہے نبی اللہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک یہاں پر رکھا گیا ہے، اور یہ سر مبارک دربار یزید کے اندر ہی دفن کیا گیا ہے۔ تو یہ زیارت تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک۔ یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر حضرت امام سجاد علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا۔ تو یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر حضرت امام سجاد علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا۔
اور میں دہراتا چلوں کہ یہ دربار یزید شام میں موجود ہے، دمشق شہر میں ہے، اور یہ مقام ہے جہاں پر اہل تتار علیہ السلام کو کھڑا کیا گیا۔ یہ اوپر تخت یزید کا، اور جو جگہ میں نے پیچھے آپ کو دکھائی یہ تھی امام سجاد علیہ السلام نے اس جگہ پر خطبہ دیا تھا۔ یہ ہے دربار یزید کا صحن۔ یہ صحن میں پوری دنیا سے لوگوں کو یزید نے منگوایا تھا کہ میں نے نعوذ باللہ باغیوں کو قید کیا ہے، ان سے جنگ جیتی ہے، تو کافی لوگ آئے تھے۔ یہ صحن بھرا ہوا تھا لوگوں سے ہسٹری کے مطابق۔ اور یہ وہ جگہ ہے، اس جگہ پر امام سجاد علیہ السلام نے عبادت کی تھی۔ یہ مقام ہے امام سجاد علیہ السلام ہے، اور سامنے جو آپ کا سلور کلر کا نظر آ رہا ہے، اس جگہ پہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ یہ دربار یزید کے اندر موجود ہے، اور اس جگہ پر کربلا کے شہداء سے جو سر مبارک لائے گئے تھے ان کو یہاں پر رکھا گیا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے، اس جگہ پر شہداء کے سر مبارک کو یہاں پر رکھا گیا تھا۔ یہ دربار یزید کے اندر موجود ہے۔ اس زیارت کے ساتھ ہماری ساری زیارات کمپلیٹ ہو گئی تھی شام کی۔ آج 4 بجے ہماری فلائٹ ہے تہران کے لیے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں آپ کو تہران میں، ایران میں جو بھی زیارات ہیں وہ ساری زیارات کرواؤں گا۔ میری ان ویڈیوز رکھنے کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ میں کسی فرقے کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ یہ ایک حقیقت اسٹوری ہے واقع کربلا کی، جو آپ نے سب نے سنا ہوگا۔ زیارت کرنے سب جاتے ہیں، میں بھی گیا تھا، اور میرے نوحے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسی مقدس جگہ ہیں جیسا میوزک لگانا گوارا نہیں سمجھتا۔ اور اس کے ساتھ دیجیے اپنے بھائی ڈریمز ٹریولر کو اجازت۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنے بھائی کو دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔